آئیے ایک اور حدیث سنیے، یہ بھی بخاری شریف میں ہے، روایت کرنے والے صحابی کا نام ہے برا ابن عازب، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرمایا برا، جب رات کو بستر پہ جانے لگو، جب رات کو سونے لگو تو اس سے پہلے وضو کر لیا کرو، توضأ وضوءک للصلاۃ، وہ وضو جو نماز کے لیے کرتے ہو ویسا ہی وضو کر لیا کرو۔ فرمایا ثم اضطجع علی شقک الایمن، پھر دائیں سائڈ پہ لیٹ جاؤ۔ آپ کی سنت کیا ہوئی میرے بھائیوں؟ سونے سے پہلے وضو کرنا اور دائیں سائڈ پہ لیٹنا، یہ ہے اسلام۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ سونے سے پہلے آپ گندی فلمیں دیکھیں، سونے سے پہلے آپ گندی کہانیاں پڑھیں اور سنیں۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ موسیقی کمرے میں چلاتے ہوئے سو جائیں، نہیں میرے بھائی، ہو سکتا ہے یہ آخری رات ہو سکتا ہے اس کے بعد اٹھنا نصیب میں نہ ہو، تو کیسے سونا ہے؟ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سونا ہے، وضو کر کے سونا ہے اور دائیں سائڈ پہ سونا ہے۔ یہ سنت ہے میرے اور آپ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ برا ابن عازب کہتے ہیں اس کے بعد آپ نے کہا کہ جب دائیں سائڈ پہ لیٹ جاؤ تو پھر یہ دعا پڑھو، اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ فرمایا برا، جب یہ دعا پڑھو گے تو سب سے آخر میں یہ دعا پڑھو، اس کے بعد بات چیت نہ کرنا۔ اگر تم فوت ہو گئے تو فرمایا توحید کے اوپر تمہیں موت آئے گی، اسلام کے اوپر موت آئے گی، فطرت کے اوپر موت آئے گی، اور اگر زندہ رہے تو فرمایا اجر و ثواب سے محروم نہیں رہو گے۔ میرے بھائیو، اس دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ اسلمت وجہی الیک، میں نے اپنا چہرہ تیرے سامنے جھکا دیا، اپنے آپ کو تیرا فرما بردار بنا دیا۔ یہ چہرہ جھکے گا تو تیرے سامنے جھکے گا، کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گا۔ میرے بھائیو، ہم ایسے کتنے ہی وعدے کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ نماز پڑھتے ہوئے سورہ فاتحہ میں اللہ سے وعدہ کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، لیکن پھر قبر والوں کو سجدے کرتے ہیں، قبر والوں کو رکوع کرتے ہیں، قبر والوں کے نام پہ منت مانتے ہیں، قبروں پہ چادریں چڑھاتے ہیں، قبروں کے سامنے جھکتے ہیں، قبر والوں سے بیٹا مانگتے ہیں، قبر والوں سے رزق مانگتے ہیں، قبر والوں سے شفا مانگتے ہیں، وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ یہاں بھی ہم اللہ سے کیا وعدہ کر رہے ہیں؟ اللہم اسلمت وجہی الیک، کہ میں نے اپنے چہرے کو تیرے سامنے جھکا دیا۔ میرے بھائی، پھر یہ چہرہ کسی اور کے سامنے کیوں جھکے؟ جب اللہ سے یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ چہرے کو تیرا فرما بردار بنا دیا، تیرے سامنے جھکا دیا، پھر کسی اور کی یہ چہرہ بات کیوں مانے؟ پھر یہ سر کسی اور کے سامنے کیوں جھکے؟ پھر کسی اور کے سامنے رکوع کیوں کرے؟ پھر کسی اور کے سامنے سجدہ کیوں کرے؟ آگے فرمایا فوضت امری الیک، میں نے اپنے سارے معاملات تیرے سپرد کر دیے۔ سارے معاملات کس کے سپرد کر دیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ توکل کس کے اوپر ہونا چاہیے؟ اللہ کے اوپر۔ اعتماد کس کے اوپر؟ اللہ کے اوپر۔ بھروسہ کس کے اوپر؟ اللہ کے اوپر۔ اور میرے بھائیوں، جو آدمی صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا نہیں کرتے، اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے، اس کو رزق سے محروم نہیں رکھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث میں، لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلی لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں، اگر تم اللہ کے اوپر ویسے بھروسہ کرو، ویسے توکل کرو، ویسے اعتماد کرو جیسے پرندے کرتے ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اعتماد کرنے کا حق ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ویسے ہی رزق دے گا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ میرے بھائیو، حقیقی معنوں میں توکل کس کا ہے؟ پرندوں کا۔ یہ کیسا توکل ہے؟ میرے بھائیو، رات کو جب وہ گھونسلے میں سوتے ہیں، انہیں نہیں پتا ہوتا کل کہاں سے رزق ملے گا، لیکن اللہ کے توکل پہ آرام سے سو جاتے ہیں اور پھر اسباب اختیار کرتے ہیں۔ صبح گھونسلے سے اٹھتے ہیں، اڑتے ہیں، دائیں بائیں جاتے ہیں، رزق دیکھتے ہیں، محنت کرتے ہیں
اور بھروسہ کس کے اوپر ہوتا ہے؟ اپنی محنت کے اوپر نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر. تو فرمایا صبح جب جاتے ہیں پیٹ خالی ہوتا ہے، رات کو جب واپس آتے ہیں پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. انسان کو بھی اللہ کے اوپر ایسے ہی توکل کرنا چاہیے. لیکن توکل کے معاملے میں دو گروہ غلطی کر رہے ہیں. ایک وہ گروہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بالکل اعتماد نہیں کرتا، اس کا سارا اعتماد اسباب کے اوپر ہے، ذرائع کے اوپر ہے، مشینوں کے اوپر ہے، لوگوں کے اوپر ہے، وزراء کے اوپر ہے، بادشاہوں کے اوپر ہے، حکومت کے اوپر ہے، فیکٹریوں کے اوپر ہے، اور اپنے ڈائریکٹروں کے اوپر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اعتماد نہیں ہے. دوسرا وہ گروہ غلطی کر رہا ہے جو اپنی خانقاہوں میں بیٹھ جاتے ہیں، درباروں پہ بیٹھ جاتے ہیں، محنت نہیں کرتے، کہتے ہیں جی اللہ کے اوپر توکل ہے، خود ہی رزق آ جائے گا. میرے بھائیوں، یہ توکل بھی اسلام کے منافی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام محنت کرتے تھے، کمانے کے لیے نکلتے تھے. اور یہ جو حدیث آپ نے بیان کی پرندوں کی کہ پرندے صحیح معنوں میں اللہ کے اوپر توکل کرتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ پرندے گھونسلوں میں بیٹھے نہیں رہتے بلکہ نکلتے ہیں، محنت کرتے ہیں، رزق تلاش کرتے ہیں، اور رب العالمین رزق انہیں دیتا ہے. تو بہرحال اس حدیث میں اللہ کے رسول نے کیا سکھایا؟ فوضت امری الیک، کہ بندہ رات کو یہ کہے کہ یا اللہ میں نے اپنے سارے معاملات تیرے سپرد کر دیے. آگے کیا کہنا ہے؟ رغبتن ورہبتن الیک، اے اللہ میں نے ایسے کیوں کیا؟ میں نے اپنا چہرہ تیرے سامنے کیوں جھکا لیا؟ میں نے اپنے سارے معاملات تیرے کیوں سپرد کر دیے؟ اس لیے کہ مجھے تجھے راضی کرنا ہے، میں نے تجھ سے جو ثواب لینا ہے، میں نے تجھ سے جنت لینی ہے. اور یا اللہ مجھے یہ خوف ہے اگر میں ایسے نہ کروں، تیرے سامنے اپنے آپ کو نہ جھکاؤں تو تو ناراض ہو گیا، تو میں تیری ناراضگی کو برداشت نہیں کر سکتا، میں کہاں جاؤں گا؟ جہنم کا خطرہ ہے، تیرے ناراض ہونے کا خطرہ ہے، اجر و ثواب سے محروم ہونے کا خطرہ ہے. یا اللہ میں اقرار کرتا ہوں لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، اے اللہ اگر تو ناراض ہو جائے، اگر میرے اوپر تیرا عذاب آئے تو مجھے کوئی بچانے والا نہیں، تیرے غضب سے، تیری ناراضگی سے بچانے والا کوئی نہیں، تجھ سے بھاگ کے میں تیری طرف آؤں گا، تیرے عذاب سے ڈرتے ہوئے تیری رحمت کی طرف آؤں گا، تیری ناراضگی سے ڈرتے ہوئے تیری رضا کی طرف آؤں گا، تجھ سے ڈرتے ہوئے تیری ہی طرف آؤں گا، کوئی اور بچا نہیں سکتا، تیرا کوئی مد مقابل نہیں ہے کہ تجھ سے بھاگ کے اس کی پناہ میں آ جاؤں. آج لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائیں تو کون چھڑا سکتا ہے؟ نعوذ باللہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہتے ہیں اگر اللہ کے رسول ناراض ہو جائیں پھر کوئی نہیں چھڑا سکتا. اللہ المستعان، کتنا بڑا شرک ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو کیا سکھا رہے ہیں کہ تم یہ کہو کہ اے اللہ تو ناراض ہو جائے تو کوئی پناہ دینے والا نہیں، میرے لیے نجات کی جگہ کوئی نہیں، تجھ سے ڈر کے تیری طرف ہی آؤں گا، تجھ سے بھاگ کے تیری طرف آؤں گا، تیرے غضب سے ڈرتے ہوئے تیری رحمت کی طرف آؤں گا، تجھ سے بچانے والا تو ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے. اس کے بعد کیا کہا؟ اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت، اے اللہ میں تیری اس کتاب کے اوپر ایمان لایا جو تو نے نازل کی ہے، قرآن. اے اللہ میں تیرے اس نبی کے اوپر ایمان لایا جس کو تو نے بھیجا ہے. اب میرے بھائیوں میں جو بات کرنا چاہتا ہوں اس حدیث سے وہ اب دھیان سے سنیے. براء بن عازب کہتے ہیں جب آپ نے یہ عظیم الشان دعا مجھے بتائی تو میں نے آپ کے سامنے دہرائی تاکہ مجھے زبانی یاد ہو جائے. دہراتے دہراتے جب میں دعا کے آخری الفاظ پہ پہنچا میں نے کہا اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. میں نے نبی کی جگہ پہ رسول کہہ دیا. نبی کی جگہ پہ کیا کہہ دیا؟ رسول کہہ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، نبی کی جگہ پہ رسول ہی کہو. میرے بھائیوں حالانکہ آپ نبی بھی تھے، آپ رسول بھی تھے، تو نبی اور رسول ایک ہی آدمی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آپ نے اپنے صحابی کو اس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ نبی کی جگہ پہ رسول کہیں، فرمایا نبی کی جگہ پہ نبی کہو. تو میرے بھائیوں جب اس دعا میں ایسی تبدیلی کرنے کی اجازت نہیں ہے جس کا مطلب ایک ہی ہے، جس سے معنی کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو پھر ہمیں کس نے اس بات کی اجازت دے دی ہے کہ ہم عبادات کو تبدیل کریں، عبادات کو نئی شکل دیں، عبادات کی تعداد اپنی طرف سے مقرر کریں،
عبادات کی نئی کیفیت اپنی طرف سے بنائیں، عبادات کا کوئی خاص مخصوص کوئی ٹائم مخصوص کریں اور لوگوں سے کہیں کہ اس ٹائم یہ عبادت کیا کرو، یا عبادات کی کوئی جگہ مخصوص کہ اور لوگوں سے کہیں کہ یہاں پہ یہ عبادت کیا کرو۔ میرے بھائیو، جو عبادت آپ نے عام بتائی ہے اسے عام رہنے دیجئے، اس کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نہ آپ اس کا کوئی ٹائم خاص کر سکتے ہیں، نہ آپ اس کی جگہ خاص کر سکتے ہیں، نہ آپ اس کی تعداد خاص کر سکتے ہیں، نہ آپ اس کی کیفیت کو، حید کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ ان کے چینل سے جڑے رہنے اور نئے آنے والی ویڈیوز کے الرٹ حاصل کرنے کے لیے نیچے سرخ رنگ کے سبسکرائب بٹن اور گھنٹی کے آئیکن کو ایک بار ضرور دبائیں۔